الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کے مقدس موقع پر ایک جگہ جمع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جمعہ کے دن جمع ہونے کو اور بیٹھنے کو اور جمعہ کی خطبہ سننے کو اور جمعہ کی نماز پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بے انتہا قبول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو کلمہ کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مذہب اسلام کے اندر داخلہ عنایت فرمایا، اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد بیکار نہیں چھوڑ دیا کہ آپ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کرنے کے بعد ہماری ضروریات کے لیے سامان مہیا کر دیا۔ انسان جس چیز کو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کو پیدا کرنے کے بعد بیکار نہیں چھوڑ دیا۔ بیکار نہیں چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہوا کہ انسان جس طریقے سے ہر بچے کے والدین ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، پیدا کر دینے کے بعد اگر اس کا بچہ جو ہے دنیا کے اندر دن بھر کھیلتے رہتا ہے، دن بھر کرکٹ کھیلتا ہے، دن بھر ناچ گانوں کی محفلوں میں جاتا ہے، تو دیکھنے والا کوئی علم والا شخص یہ کہتا ہے کہ یہ اس کی باپ ماں کی اولاد کی قدر نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اپنے بچے کو بھی پڑھانا چاہیے، اپنے بچے کو بھی دینی تعلیم دینی چاہیے، علم دین حاصل کرنی چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں جو علم والے لوگ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اسے بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے جو ہے ہم نے دنیا کی ہر ضروریات کی چیزیں دیں۔ اسے جب پیاس لگی میں نے پانی دیا، پیاس لگی میں نے پانی دیا، اور پانی ایسی نعمت ہے کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو پانی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور انسان کا جو ہے پانی سے کبھی من بھر ہی نہیں سکتا، پانی سے جو ہے کبھی بھی من نہیں بھر سکتا ہے۔ کوئی انسان کہے کہ میں پانی پیتے پیتے تھک گیا ہوں میرا من بھر جائے، میرے بھائیوں یہ ایسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ پانی ایسی پاورفل نعمت ہے جس کے وجہ سے انسان کے جسم کے اندر، روح کے اندر وہ تازگی آ جاتی ہے، وہ طاقت آ جاتی ہے۔ اس پانی سے انسان جب تک زندہ رہے گا تب تک اس کو من نہیں بھرے گا۔ اسی طریقے سے کھانا ہو گیا، رزق ہو گیا۔ انسان جو ہے دنیا کے اندر کھانا کو کھاتا ہے، دنیا کے اندر جو ہے کھانا کھا کر اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کو کھاتا ہے، اور اس سے اس کا کبھی من نہیں بھرتا۔ ایسا نہیں کہ ایک وقت کھا لیا تو دوسرا وقت تیسرا وقت
وہ یہ سوچے کہ میں بار بار کھا رہا ہوں اور میرا من بھر چکا ہے کھانے سے، کیونکہ جب تک وہ کھائے گا نہیں اس کی زندگی باقی نہیں رہے گی، جب تک وہ نہیں کھائے گا اس کی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے پانی جیسی نعمت عطا کر دی، کھانے جیسی نعمت عطا کر دی، اور دنیا کے اندر جو ہے اور بھی بہت سارے ضروریات ہمارے لیے، ضروریات کے سامان اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مہیا کر دیے، جس سے ہمارا من نہیں بھر سکتا، جس سے ہمارا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے پانی جیسی نعمت دینے کے بعد اگر انسان چاہے کہ پانی کی قیمت ادا کروں تو میرے بھائیوں وہ انسان جو ہے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن پانی جیسی نعمت کی قیمت جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ادا نہیں کر سکتا، اور کھانے جیسی نعمت کی قیمت جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تمہیں پانی پینے میں یہ پڑھنی چاہیے، تمہیں کھانا کھانے میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شکر کرنے کا طریقہ بتا دیا، طریقہ بتا دیا کہ پانی پیو الحمدللہ کہو، بسم اللہ بول کر پیو، یعنی کھانا کھاؤ بسم اللہ وعلی برکت اللہ بول کر کھاؤ، پھر بسم اللہ بھول جاؤ، پھر وہ دعا ہے بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھو، پھر کھانے کے بعد کی دعا پڑھو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے شکر کرنے کا ہمیں طریقہ بتا دیا کہ اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، تم جو ہے پانی پیتے ہو ٹھیک ہے، کھانا کھاتے ہو ٹھیک ہے، اللہ کی دی ہوئی زمین پر چلتے ہو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے والدین کو ذریعہ بنا دیا، وہ والدین تمہارے لیے کما کر لاتے ہیں، وہ تمہیں کھانے کے لیے دیتے ہیں، وہ تمہیں پہننے کے لیے کپڑا دیتے ہیں، یہ سب کو پہن کر تمہیں بس اللہ تبارک و تعالی کی شکر ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرے بندے اگر میری دی ہوئی نعمتوں میں اگر تم شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں جو نعمت عطا کیا ہوں میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، میں تمہارے رزق میں اضافہ کر دوں گا، میں تمہاری دولت میں اضافہ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جتنے نعمتیں عطا کی ہیں اگر شکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں اس میں اضافہ کر دیں گے، بڑھوتری کر دیں گے، نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ کیوں بڑھا دیں گے؟ کیونکہ آپ نے شکر ادا کیا ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زمین پر چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، ماں باپ جیسی نعمت آپ کو ملی اور اس میں محبت ڈالنے والا میرے بھائیوں، شفقت ڈالنے والا، اولاد کے لیے کون محبت اور شفقت ڈالنے والا ہے؟ وہ سب سے بڑی ذات وحدہ لا شریک کی ذات ہے، وہ اللہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنی اولاد کے لیے والدین کے اندر پیار اور محبت ڈال دیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ناشکری کریں گے تو جس طریقے سے لکڑی کو دیمک کھا جاتی ہے اسی طریقے سے آپ کو آپ کے مال اور جائیداد کو، آپ کے پاس جتنی دولتیں اللہ نے دی ہیں وہ ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دھیرے دھیرے اس دولت کو ختم کر دیں گے، دھیرے دھیرے اس دولت کو ختم کر دیں گے۔ آج انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے، انسان کے پاس فضول کے لیے وقت موجود ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے وقت موجود نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے وقت موجود نہیں ہے۔ اللہ کو ماننے والا بھی ہو، نبی کے سنتوں کے طریقے پر چلنے والا بھی ہو، نبی سے محبت کرنے والا بھی ہو، نبی کی بات سننے والا بھی ہو اور نبی کی حدیث سننے والا بھی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والا بھی ہو، لیکن جب اذان کی آواز اس کے کان میں سنائی دے میرے بھائیوں اس کی نبی کی محبت کہاں گئی؟ اس سے اللہ کی محبت کہاں گئی؟
اس بندے کو، اس ایمان والے کو ذرا بتائیے ایمان کا وہ جذبہ، ایمان کا وہ تقوی، وہ اخلاص للہیت وہ کہاں چلی گئی کہ ایک اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بے حرمتی کی بات ہے۔ آج جو ہے ہمارا مسلمان کا جو طبقہ ہے میرے بھائیوں کس دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ہمیں اس دور کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ ایک پلیٹ فارم پہ آ جانی چاہیے، اور سب سے پہلے کیا کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے بعد کیا کرنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنی چاہیے، ان سے سچی محبت رکھنی چاہیے۔ ہر وقت چلتے پھرتے آپ جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں ہمیشہ آپ کے زبان پہ تر و تازہ ذکر و اذکار رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے بھائیوں جب اللہ کو منانا ہے، جب بچہ جو ہے، جب بچے کے والدین بچے سے ناراض ہو جاتے ہیں، بچہ رونے لگتا ہے، اس وقت اس کے والدین جو ہے بچے کے اوپر محبت آ جاتی ہے، شفقت آ جاتی ہے، ہمدردی آ جاتی ہے کہ یہ بچہ رو رہا ہے، یہ بچہ رو رہا ہے، یہ میرا بچہ ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں اس کو جنم دینے والا ہوں، یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس کے والدین جو ہے اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کے اماں جو ہے اس کو سینے سے لگاتی ہیں بچے کو کہ بچہ ہمارا نہ روئے، پھر بھی بچہ چپ نہیں ہوتا، بچے کو چاکلیٹ دیتے ہیں، مٹھائی دیتے ہیں تاکہ بچہ چپ ہو جائے۔ میرے بھائیو یہی حال ہمارا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ جب اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے تو اللہ کے سامنے ہمیں گڑ گڑانا پڑے گا، اللہ کے سامنے آنسو بہانا پڑے گا، تب جا کر سارے مسائل جو ہے دنیاوی مسائل ہمارے صحیح ہو جائیں گے، اور آخرت کے مسائل بھی صحیح ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ماں باپ بچے کی آنسو کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے بندے تو دنیا کے اندر کس ڈگر پہ جا رہا ہے؟ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ جب ماں اپنے اولاد کی آنسو کو برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی آنسو کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں سچے صحیح معنوں میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ ناراض ہو گیا ہے اور ہماری مسجدیں جو ہیں خالی ہیں، اور اس مسجدوں کو کیسے بھرنا ہے، اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیسے زندہ کرنا ہے۔ دنیا کے اندر میرے بھائیوں ہم خرافات میں مبتلا ہیں، انسان یہ بھی نہیں سوچتا، نماز تو پڑھتا ہے، کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں، کہتا ہے ہم نے کلمہ پڑھے ہیں، لیکن پھر بھی سود کا کھاتا ہے، پھر بھی رشوت کا کھاتا ہے، پھر بھی حرام کھاتا ہے، پھر بھی چغلی کرتا ہے، پھر بھی غیبت کرتا ہے۔ یہ اسلام کے اندر یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، ان ساری چیزوں کو کرتا ہے، تو ذرا بتائیے اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے آپ کے اوپر مدد آئے گی یا اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے آپ کے اوپر لعنت برسے گی؟ یا آپ خود سوچ کر دیکھ لیجئے، یا آپ خود سوچ کر دیکھ لیجئے کہ اسلام اور شریعت ہمارا کیا بتاتا ہے، کون طریقے پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے، اور جو طریقے پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے اس طریقے پر عمل کریں۔ اگر اس طریقے پر عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہیں، اور اگر آپ جان کر بھی اس طریقے پہ عمل نہیں کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ناکامی تو ہوگی ہی، اور جاننے کی وجہ سے ڈبل گناہ ملے گا آپ کو، اور اللہ تبارک و تعالی اس کا بہت بڑا عذاب آپ کو دیں گے۔ اللہ پوچھے گا کہ جو نہیں جانتا تھا اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ سود بہت بڑا گناہ ہے، تم جانتے ہو غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کا برابر ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کا برابر ہے۔ کوئی انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ ایک مجلس لگی، ایک دین کی مجلس لگی، اور دین کی مجلس میں چند لوگ بیٹھ کر دین کی باتیں کرنے لگے۔ ایک سچا نمازی، پکا نمازی آیا
اور دین کی مجلس میں بیٹھ گیا، دین کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد اس کو اللہ اور رسول کی باتیں سنائی دینے لگی، اسے اچھا لگنے لگا، اس کے بعد پھر غیبت چالو ہو گیا اس مجلس کے اندر۔ وہ آدمی کو اچھا نہیں لگا، جو نمازی آدمی تھا وہ آدمی جو ہے اٹھ کر چلا گیا، اور اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے ظہر کے اندر آیا۔ ظہر میں آنے کے بعد اسی طریقے سے دین کی بات ہو رہی تھی، چند لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور حلقے بنا کر بیٹھ کر اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے تھے۔ وہ آدمی پھر اس حلقے میں بیٹھ گیا، اور حلقے میں بیٹھنے کے بعد جو ہے دین کی باتیں سننے لگا، اور اس کے بعد جو ہے غیبت ہونے لگی اس مجلس کے اندر۔ یہ آدمی کو اچھا لگنے لگا، اور اچھا لگنے کی وجہ سے یہ بھی غیبت کی ایک بات کہہ دی اس میں، اچھا لگنے کی وجہ سے یہ بھی غیبت کی بات کہہ دی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے عورتوں کی عادت ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کے بارے میں اناپ شناپ بولیں گے، لڑوائیں گے۔ جب تک ایک جگہ وہ لوگ جمع ہوں گی، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں نہ کریں گے، تب تک ان کا مراد ہی پورا نہیں ہوگا، تب تک ان کا جو ہے فریضہ ہی پورا نہیں ہوگا۔ وہ عورتوں کا عادت جو ہے آج مردوں کے اندر موجود ہو گیا کہ مرد حضرات جب بیٹھتے ہیں ایک جگہ، جب تک ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کریں گے تب تک ان کا کوٹا پورا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے غیبت کی ایک بات کہہ دی۔ جب وہ آدمی رات میں سوتا ہے تو خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کے منہ میں خنزیر کا گوشت ٹھوس رہا ہے، خنزیر کا گوشت جو اسلام کے اندر حرام ہے، اس گوشت کو ایک آدمی خواب کے اندر ٹھوس رہا ہے، اتنا ٹھوس رہا ہے کہ جب تک وہ الٹی نہ کیا تب تک اس کو چھوڑا نہیں، جب تک وہ الٹی نہ کیا تب تک اس کو چھوڑا نہیں۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کو خواب کا واقعہ یاد تھا۔ جیسے ہی کھانا کھانے کا ارادہ کیا، کھانا کھایا، تو میرے بھائیوں اس کو جو ہے 40 دن تک اس کے منہ میں خنزیر کا گوشت کا ذائقہ رہ گیا، اس کا ٹیسٹ رہ گیا۔ اب ذرا سمجھیے کہ غیبت کتنی بڑی لعنت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم کرتے ہیں، کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کا برابر ہے، اور ایک واقعہ کے اندر یہ موجود ہے کہ میرے بھائیوں 40 دن تک خنزیر کا گوشت کا ٹیسٹ اس کے منہ میں رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بری عادت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولادوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ بھی دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔